حضرت علی جو ہے اعلان کرتے بھی تھے منبر پر کہ اے لوگوں، کوفہ کے لوگوں، میرے بیٹے حسن کو اپنی بیٹیاں مت دینا، یہ طلاق دے دیتا ہے۔ اس کے باوجود لوگ قبیلہ در قبیلہ آ کر کہتے ہم تو اپنی بیٹیاں دیں گے۔ وجہ یہ ہے، سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے، جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ میں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تو ختم ہوا، لیکن آپ کی زندگی پاک موجود تھی۔ 3 سال تک اور بھی آپ رہے، خلافت ختم ہونے کے بعد بھی۔ اور اس کے بعد حضرت امام حسن کوفہ میں نہیں، مدینہ طیبہ میں رہنے لگ گئے۔ مدینہ طیبہ میں ایک آپ کی عادتیں ہیں، آپ کی خصلتیں بہت ساری اہم ہیں، اس میں تو ایک چیز یہ، آپ کثرت سے آپ نے شادیاں کی ہیں اور طلاق بھی دی ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی تھی کہ لوگ، حضرت علی جو ہے اعلان کرتے بھی تھے منبر پر کہ اے لوگوں، کوفہ کے لوگوں، میرے بیٹے حسن کو اپنی بیٹیاں مت دینا، یہ طلاق دے دیتا ہے۔ اس کے باوجود لوگ قبیلہ در قبیلہ آ کر کہتے ہم تو اپنی بیٹیاں دیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کا رشتہ رسول اللہ کے خاندان سے جوڑنا چاہتے تھے کہ نسبت حاصل ہو جائے، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف نسبت دینے کے لیے شادیاں فرمائیں۔ اخیر زمانے میں جب آپ مدینہ طیبہ میں تھے تو سیدنا حسن ابن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا۔ پہلے آپ کو دودھ میں کوئی زہر دیا گیا، اور یہ تاریخ میں آپ کو بتاؤں، جیسے ہی آپ کو زہر دیا گیا رات کو ایسا تڑپتے تھے پوری، اور آپ کو جب بے چینی ہوتی، بے قراری ہوتی تو حکیم کو نہیں بلاتے تھے، دوڑ کر کے روضہ رسول کے پاس آتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے کو پکڑ کر کے لپٹ جاتے تھے، اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت امام حسن کے منہ سے وہ زہر نکل جاتا یا قے ہو جاتی، اور آپ کو آرام مل جاتا، اور آپ آتے۔ ایک بار ہوا، 2 بار ہوا، دوسری مرتبہ بھی زہر دیا گیا۔ اب اس کے بعد پھر آپ روضہ رسول پر آتے تھے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے استغاثہ کرتے۔ لوگ آج ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ حضور کے انتقال کے بعد، وفات کے بعد مانگنا حرام ہے؟ ان کے نواسے زہر پینے کے بعد خود رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور شفا کی امید سے جاتے کہ اگر میرے مصطفیٰ دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ اور یہی حسن مجتبیٰ کا عقیدہ ہے جو بریلی کے امام نے دیا تھا۔ کیا ہے؟ بریلی کے امام نے یہ ہمیں بتایا تھا، شافی و نافی ہو تم، وافی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود۔ حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسری مرتبہ شربت میں ہیرے کی انی کاٹ کر کے، ٹکڑے کر کے، ہیرا جو ہوتا ہے اس کا جو برادہ ہوتا ہے پاؤڈر، یہ شربت میں ملا کر حضرت امام حسن کو پلایا گیا تھا۔ اور جیسے ہی یہ پلایا گیا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں اتنی سخت تکلیف ہوئی کہ پوری انتڑیاں کٹ کٹ کر کے آپ کے منہ سے باہر آ گئی۔ ہیرا، اگر کٹا ہوا ہیرا اگر کسی کے پیٹ میں چلا جائے تو وہ پوری انتڑیوں کو اور کلیجے کو سب کو پھاڑ دیتا ہے۔ حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہیرے کی انی کاٹ کر کے شربت میں ملا کر پلایا گیا، اور انتڑیاں کٹ کر کے جب باہر آتی تھیں اس وقت بھی آپ روضہ رسول کے پاس تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آپ کے پاس موجود تھے، اور آپ لپٹ کر کے روتے تھے اور کہتے تھے بھائی جان، آپ کو پتا ہے کس نے آپ کو زہر دیا اور کون یہ کام کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے بتا دے۔ حضرت امام حسن کیا کہتے اپنے سگے بھائی امام حسین سے؟ کہتے کہ اگر میں بتا دوں جس کے بارے میں مجھے شک ہے، اور اگر وہ نہیں ہوا حقیقت میں، تو بلا وجہ میں کسی ایک شخص کے اوپر تہمت لگانے کے جرم میں قیامت کے دن پکڑا جاؤں گا، اور اگر وہی شخص ہے جس نے مجھے زہر دیا ہے میرے کہنے کے بعد، اگر وہی شخص ہے تو اس کو تو تم قتل کر ڈالو گے، اور شک میں ایک آدمی کا قتل ہمیشہ سر پر بوجھ رہتا ہے، اس لیے میں یہ معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں نے، شیعہ لوگوں نے تو روایتیں ہی بیان کی ان کی بیوی نے زہر دیا تھا۔
بہرحال روایتیں الگ الگ لائی گئی ہیں، لیکن صحیح روایت سے ثابت نہیں۔ امام حسن نے کبھی یہ نہیں کہا کس نے زہر دیا، یہاں تک کہ اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی وصیتیں انہوں نے فرمائی، اور ایک وصیت امام حسن کی یہ تھی، سنیے بڑی دردناک بات ہے۔ اپنے انتقال سے پہلے اپنے بھائی امام حسین سے کہا، میرے چھوٹے بھائی میری ایک خواہش ہے، میرا جب انتقال ہو تو ماں عائشہ صدیقہ کے پاس جائیں اور ان سے اجازت لیں، ان کے حجرے میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دفن ہے، حسن کو بھی جگہ دے دی جائے، میں وہیں دفن ہونا چاہتا ہوں، اور اگر اس مسئلے میں کوئی اختلاف ہو جائے یا کوئی تعرض کرے یا کوئی معاملہ پیش آنے لگ جائے تو پھر تمہارے لیے وصیت ہے کہ میری ماں کے قدموں میں جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے۔ امام حسین کو یہ جب وصیت کی، حضرت ابو ہریرہ بھی وہاں تھے، انتقال ہو گیا، آپ کی جنازہ پڑھی گئی، فرمایا گیا کہ اس دن پورے مدینے میں آپ کے جنازے پر اتنی بھیڑ تھی کہ اگر اوپر سے سوئی گرائی جاتی تو زمین پر نہیں گرتی، اتنے لوگوں کا مجمع تھا، پورا مدینہ بھر گیا تھا، بے اختیار لوگوں کی چیخیں نکلی تھی مدینہ طیبہ میں، کیونکہ امام حسن کو مدینہ طیبہ میں بچپن سے لوگوں نے دیکھا تھا۔ اب حضرت امام حسین سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر آئے، ام المومنین اس وقت باحیات تھیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کے کہا کہ میرے بھائی کی یہ خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرے میں دفن ہو جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اجازت دے دی، میری طرف سے اجازت ہے، جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد پیار کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، اگر وہ رسول اللہ کے پہلو میں رہیں گے تو یہ ان کا حق ہے۔ امام حسن کے لیے ماں عائشہ صدیقہ نے اجازت دے دی، اور جب امام حسین آئے تو مدینے کا جو گورنر تھا مروان، جس کو گورنری دی گئی تھی، والی مدینہ بنا تھا، حاکم تھا، یہ آیا اور تلوار نکال کر کھڑا ہو گیا، کہا کہ جب یہاں پر عثمان بن عفان نہیں دفن ہوئے تو پھر میں علی کے بیٹے کو بھی یہاں دفن ہونے نہیں دے سکتا۔ تلوار نکل گئے، حضرت امام حسین نے بھی تلوار نکالی تھی اس وقت کہ نہیں، طاقت کے زور پر ہی صحیح میرے بھائی حسن کا یہ حق ہے، وہ رسول اللہ کے قدموں میں دفن ہوں گے۔ لیکن جب یہ جنگ ہونے جیسی نوبت آئی تو حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کثرت سے رسول اللہ کی حدیثوں کے راوی ہیں، وہ اس وقت امام حسین کے پاس آئے اور کہا، پہلے تو انہوں نے مروان کو اتنی ڈانٹ لگائی اور کہا، تو ظلم کی تلوار اپنے ہاتھ میں پکڑا ہے، تجھے پتا ہے کس کے متعلق یہ بات کی جا رہی ہے؟ رسول اللہ کے نواسے ہیں، جن کے گھر سے پوری دنیا میں شریعت نکلی ہے، جن کے گھر بے اجازت جبرائیل نہیں آتے تھے، تجھے پتا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ سر پھرا شخص مروان جنگ پر آمادہ تھا تو حضرت ابو ہریرہ نے امام حسین کو یہ سمجھایا، کہا کیا آپ کو اپنے بڑے بھائی کی یہ وصیت یاد نہیں؟ امام حسن نے یہ بھی وصیت کی تھی کہ اگر میرے جنازے پر اختلاف ہوا، کسی نے تعرض کیا تو زور زبردستی اور طاقت کا استعمال نہ کرنا، میری ماں کے قدموں میں جنت البقیع میں دفن کرنا۔ امام حسین کو جیسی انہوں نے یہ وصیت یاد دلائی، حضرت امام حسین پیچھے ہٹ گئے، اور پھر امام حسن کا جنازہ مبارکہ جنت البقیع میں لایا گیا، اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قدموں میں حضرت امام حسن ہمیشہ کے لیے دفن ہوئے۔ یہ تاریخ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک شہزادے کی ہے۔